اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اللهم صل على محمد وعلى محمد وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن حاجك فيه من بعد فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صلوات صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف فرما ہوں ایک مل کر ہدیہ کریں صلوات ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں اس سے بھی بلند صلوات ہدیہ کریں ایک دفعہ اور بلند صلوات ہدیہ کریں سورہ مبارکہ نساء کی 61ویں آیت پروردگار عالم اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد جو کٹ حجتی زدہ بحثم بحثی کرتے ہوں تو پھر ان سے کہہ دیجئے فقل کہہ دیجئے تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں تم اپنے بیٹے لاؤ صلوات پڑھ لیں محمد وعلیہ ونساءنا ونساءکم ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں تم اپنی بیٹیاں لاؤ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اور ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد وآل محمد انفسنا وانفسکم ہم اپنے جیسے لاتے ہیں تم اپنے جیسے لاؤ ثم نبتہل پھر ہم مباہلہ کریں گے یعنی تم اور ہم مباہلہ کریں گے وَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور پھر ہم قرار دیں گے یعنی تم ہم دونوں ایک ہی بات کریں گے پھر دیکھتے ہیں کہ لعنت کس پہ آتی ہے ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اور ہم قرار دیں گے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر قرآن مجید میں یوں تو 300 سے زیادہ آیات
اہل بیت کی شان میں ہے، جس پہ سنی شیعہ کا اتفاق ہے، اور جس پہ شیعہ کا اتفاق ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں ہے، بلکہ جہاں جہاں اہل بیت کے دشمنوں کا ذکر ہے وہ بھی تو اہل بیت کا ذکر ہے، اہل بیت کی تعریف ہو رہی ہے نا، ان کے دشمنوں کی مذمت گویا اہل بیت کی تعریف۔ مگر قرآن مجید کی تمام آیات میں، اگر مجھ قرآن کے طالب علم سے کوئی پوچھے کہ ان تمام آیات میں اہل بیت کی عظمت پر روشن ترین، واضح ترین نشانیوں کے ساتھ، علامتوں کے ساتھ، کسی بحث الجھن سے ماورا، کسی بھی قیل و قال سے ماورا اگر کوئی آیت ہے تو وہ کون سی آیت ہے؟ تو عزیزو وہ یہی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ آیہ مباہلہ۔ مباہلہ، ڈاکٹر ندیم صاحب تشریف فرما ہے، لغت میں مباہلہ، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ پہلے تو صحیح تلفظ ان بچوں جوانوں کا رہے کہ مباہلہ صحیح لفظ ہے، مباہلہ نہیں۔ ہا دو چشمی جو ہے، میم بے الف، میم با الف، پھر ہا لام ہے، مباہلہ، تو وہ ہا جو دو چشمی ہے اس کے اوپر زبر ہے، مباہلہ نہیں، مفاعلہ کے وزن پر۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی، مباہلہ، مفاعلہ، مقابلہ، مناظرہ، مشاعرہ، وہ بھی صحیح لفظ مشاعرہ ہے، جو ہم مشاعرہ کہتے ہیں وہ بھی صحیح لفظ ہے مشاعرہ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ میرے کسی بچے کو الجھنا نہیں چاہیے، یہ ممبر علم پھیلانے کی جگہ ہے، یہاں سے لفظ بھی بہتر کیے جاتے ہیں، اور اگر آمادہ ہیں تو جملہ کہوں، یہاں سے لفظ بھی بہتر کیے جاتے ہیں، یہاں سے سوچ بھی بہتر کی جاتی ہے، یہاں سے فکر کو بھی بالیدگی نصیب ہوتی ہے، بہتری نصیب ہوتی ہے، فکر کو سالمیت نصیب ہوتی ہے۔ ہماری سوچ جب ماحول کی گرد میں اٹ جاتی ہے تو اس گرد کے ہٹانے کو ہی ذکر اہل بیت کہتے ہیں۔ جو مولا علی فرماتے ہیں اللہ نے نبیوں کو عقل پر جمی ہوئی گرد ہٹانے کے لیے مبعوث کیا۔ ہماری عقلیں، ہمارا انسان کی عقل ماحول کی گرد میں آلودہ ہو جاتی ہے، عقل اس کی کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، حالات، ماحول، زمانہ، نظریات، عقائد، سوچ سمجھ، رویے انسان کی عقل کو مغلوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی گرد آلود کر دیتے ہیں۔ نبیوں کا کیا کام ہے؟ مولا علی فرما رہے ہیں نبیوں کا کام یہ ہے کہ انبیاء کرام عقل پر جمی ہوئی گرد کو ہٹانے آئیں تاکہ عقلیں کام کرنا شروع ہو جائیں۔ بس نبی کا کام ہے عقل کو سالم بنانا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی عقل رکھتا ہو اور وہ اللہ کو نہ مانتا ہو۔ انبیاء کا کام ہے کہ وہ عقلوں پہ سے جمی گرد کو ہٹائیں۔ اب یہ ناممکن ہے کسی کی عقل کام کرتی ہو اور وہ عالم کو نہ مانتا ہو، وہ شجاع کو نہ مانتا ہو، وہ بہادر کو نہ مانتا ہو، وہ سخی کو نہ مانتا ہو، وہ غیرت مند کو نہ مانتا ہو، وہ صاحب عزت کو نہ مانتا ہو۔ اب یہ ساری خوبیوں کی آپ لسٹ بنائیں تو اگر مجھے لفظ کہنے کی اجازت ہو، یوں کہوں کہ اگر عقل کام کر رہی ہو تو کیسے ممکن ہے والی کو نہ مانتا؟ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ مباہلہ لغت میں اونٹنی کے تھنوں پر، پستانوں پہ چڑھے ہوئے اس کپڑے کو کہتے ہیں، اس تھیلی کو کہتے ہیں، جو اس لیے چڑھائی جاتی ہے کہ اس کے بچے جب جی چاہے، جب چاہیں اس وقت دودھ نہ پئیں، بلکہ انہیں وقت پر غذا دی جائے، اور جب وقت آ جاتا ہے اور وہ بچہ جو مسلسل بے چین ہو رہا ہوتا ہے کہ اب یہ وقت آ گیا کہ مجھے دودھ دیا جائے گا، اور اس کی تھیلی کو اتارا جاتا ہے، تو بچہ ان پستانوں کے ساتھ جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، اس کیفیت کو لغت میں مباہلہ کہتے ہیں۔
اور اصطلاح میں دو لوگوں کے آپس میں اس کیفیت کو کہا جاتا ہے کہ یہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں اور وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، اور دونوں سچے ہونے کے اوپر بحث کر رہے ہوں، تو یہ کون طے کرے گا کون سچا ہے؟ اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جی میں نماز پڑھتا ہوں، دنیا سمجھتی ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کیا معلوم کہ میں نماز ہی نہ پڑھتا ہوں؟ نہیں مولانا، ہم نے تو ہمیشہ آپ کو دیکھا، فلاں صاحب تو باقاعدہ ایک مسلسل نمازی ہیں اور مرتب نمازی ہیں، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرسی آگے آ جائے۔ بہت عرصے بعد کاظمی صاحب کو دیکھ رہا ہوں، اللہ ان کو صحت شفا سلامتی عطا فرمائے مولا کے، اور ایک مخلص سچے محنتی ذاکر امام حسین ہیں، مدتوں اہل بیت کا ذکر انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں جا کر انجام دیا۔ میں تو یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد و علی انجمن غلامان علمدار، جی اس کے اراکین آج دور دور سے تشریف فرما ہو رہے ہیں، اور اس مجلس کی روحانیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اللہ کاظمی صاحب کو مولا کے اس بے لوث مخلص سچے ذاکر کو شفا و صحت عطا فرمائے۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ ندیم بھائی میں اگر یہ کہہ دوں تو غلط نہیں ہوگا کہ ابھی یہ بعض اوقات اپنے آپ کو بہت چھوٹا بول رہے تھے، یہ مطلب نہیں ہے میرا، لیکن میں کم سن تھا جب سے انہیں مجلس سے پڑھتا سن رہا ہوں، اور خاص طور پہ جھمپیر میں یہ ہماری برادری کی جہاں عزاداری ہوتی ہے، ہمارے آبا و اجداد ہمارے بڑوں کا اس آبادی سے، خیرپور سے، جھمپیر سے، نواب شاہ سے، خاص طور پہ جھمپیر کی عزاداری میں، جو شاید اب ہفتے اتوار کو، آئندہ ہفتے اتوار کو شیلوں میں ہے، اس میں مسلسل حاضری رہی اور خدمت انجام دیتے رہے۔ آپ سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے آج کی مجلس میں، امام کی تابوت کی مجلس ہے، اس میں حاجات پوری ہوں، دعائیں قبول ہوں، لوگوں کی مرادیں پوری ہوں، اور سب سے بڑی مراد ہماری یہ ہے کہ امام حسن ہمیں اپنا شیعہ مان لیں۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ جی یہ مباہلہ، یعنی یہ کیفیت ہے۔ اب وہ کہہ رہا ہے میں سچا ہوں، ابھی آپ لغوی گفتگو سنیے گا، ایک کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں، دوسرا کہہ رہا ہے میں سچا ہوں۔ اب کون سچا ہے بھائی؟ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ سچ کون بول رہا ہے؟ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، توجہ ہے، اور نیت کو یا انسان خود جانتا ہے یا نیتوں کو جاننے والا اللہ جانتا ہے۔ اب یہ بولنے والا جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں، اور وہ اللہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ جھوٹوں پہ لعنت کر، اسے پتا ہے لعنت کس پہ کرنی ہے۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ لعنت کہاں کرنی ہے۔ اب یہاں مناظرہ تو ہو چکا، مباحثہ ہو چکا، عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، سرکار فرما رہے ہیں معاذ اللہ لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے نہ باپ۔ بحث بہت ہو چکی، مناظرہ ہو چکا، سرکار نے ان کی دلیل کو ایک جملے میں ہی ختم کر دیا، ان کے استدلال کو ایک جملے میں ہی سرکار نے رد کر دیا۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت عیسیٰ کے کیونکہ والد نہیں تھے، اور حضرت مریم کے کیونکہ شوہر نہیں تھے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے دنیا میں آئے ہیں، اور کیونکہ حضرت مریم کو ایک فرشتے نے، ایک اللہ کے نمائندے نے، ایک روح نے آ کر، ایک روح القدس نے آ کر آپ کے
وجود مبارک میں دم کیا اور اس سے پھر بچہ دنیا میں آیا، تو اللہ کے معاذ اللہ بیٹے ہیں۔ تو سرکار نے اس دلیل کو تو ایک لمحے میں ختم کر دیا تھا، رد کر دیا تھا۔ حضرت نے فرمایا اگر بن باپ کے بچہ دنیا میں آئے تو تم کہو یہ اللہ کا بیٹا ہے، تو جس کی ماں بھی نہ ہو اور باپ بھی نہ ہو اور دنیا میں آ جائے اس آدم کو کیا کہو گے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو تم آدم علیہ السلام کو تو اللہ کا بیٹا نہیں بول رہے۔ اگر یہی قاعدہ ہے تو پھر ہر اس وجود کو بولو کہ جس کے ہاں ماں باپ نہیں ہیں۔ تو اور بھی ہیں، اور بھی وجود ہیں کہ جن کے ہاں ماں باپ نہیں ہیں، جن کے آباء و اجداد کا سلسلہ نہیں ہے، اور بھی کچھ وجود ہیں انسانوں کے علاوہ۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو سرکار نے رد کر دیا، مگر یہ نہیں مان رہے تھے۔ جب نہیں مان رہے تھے تو پھر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتا۔ فقل، آواز آئی، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل۔ ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پہ۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد اگر کوئی کٹ حجتی کرے، زدم زدہ بحثم بحثی کرے، فقل، تو میرے حبیب کہہ دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ بھئی جملوں پہ غور کریں، نبی نے یہ نہیں فرمایا ابناءکم و ابناءنا، تم اپنے بیٹے لاؤ ہم اپنے بیٹے لائیں۔ سرکار نے فرمایا ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ جس تحریک میں گھر والے شامل نہیں ہیں وہ تحریک 1400 سال تک نہیں چلے گی۔ آج تک مسلسل اس تحریک میں مضبوطی اس لیے آ رہی ہے کہ گھر والے شامل ہیں اس نظریے میں۔ جس رہنما کے گھر والے اس کے ساتھ متفق نہ ہو، سیرت مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، سرکار کی شب شہادت ہے، جس رہنما کے گھر والے اس رہنما کے نظریے سے متفق نہ ہو، یا وہ نظریہ جھوٹا یا نظریہ اچھا ہے مگر یہ بولنے والا نااہل، بات تمہاری بڑی اچھی ہے مگر تمہارے لیے نہیں ہے، تم اس کے قابل نہیں تھے کہ تم یہ تحریک چلاتے، نظریہ بہت اچھا ہے مگر تم اس قابل نہیں تھے کہ تم اس نظریے کو لے کے چلتے۔ گھر والوں کا ساتھ ہونا یہ قیادت، رہنما، رہبر، پیشوا، اس کی سچائی کی دلیل ہے۔ جی، اگر اس کے گھر والے ساتھ نہیں دے رہے، کیوں گھر والوں کو معیار بنایا گیا ہے؟ اس آیہ کریمہ میں بھی اور مثالیں بھی موجود ہیں، اس لیے کہ گھر والے جلوت سے نہیں خلوت سے آشنا ہوتے ہیں۔ انسان جلووں میں تو بہت کچھ بتاتا ہے، دکھاوے میں تو بہت سجا ہوا ہوتا ہے، وہ اصل حقیقت تو اس کی گھر میں کھلتی ہے۔ گھر والے اگر اس بات کو مان لیں کہ میرا مثلا گھر کا ہمارا بڑا جو نظریہ لے کے چل رہا ہے وہ نظریہ سچا ہے، تو یہ بہت بڑی قیمت ہوتی ہے۔ اور یہ سرکار کی سیرت کا ایک حسین پہلو ہے، توجہ چاہوں گا، سرکار کی سیرت کا یہ حسین پہلو ہے کہ جب آپ نے اعلان نبوت کیا ہے نا تو سب سے پہلے زوجہ نے اور بھائی نے قبول کر کے نماز پڑھ کر بتایا، گھر والے ساتھ ہیں، حضرت خدیجہ نے اور مولا علی نے، گھر والوں نے ساتھ دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے۔ کبھی غور فرمایا سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا انی ترکتو یا انی تارکن، دونوں لفظ ہیں، اہل سنہ کے ہاں انی ترکتو کا لفظ ہے، میں چھوڑ رہا ہوں، فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت۔ ہمارے یہاں کی روایت میں انی تارکن فیکم الثقلین، البتہ ترکتو اور تارک کے اندر بڑا لطیف اور حسین فرق ہے، یعنی جو ہمارے ائمہ نے اور طرق نے ہمیں حدیث دی ہے نا نبی کی، وہ تارک کے ساتھ ہے، ترکتوں کے ساتھ نہیں ہے۔ مولانا اگر اجازت دیں تو تارک اس میں فاعل ہے اور ترکتو فعل ماضی ہے۔ فعل ماضی زمانے کا محتاج ہوتا ہے، اس میں فاعل زمانے کا محتاج نہیں ہوتا۔ ہاں،
یعنی میرا کام یہ ہے، ہمیشہ یاد رکھنا میں تمہارے سروں پر ہوں، میں نے چھوڑا انہیں، میں تمہارے درمیان موجود ہوں، چھوڑ کر نہیں چلا گیا، چھوڑنے والا تمہارے درمیان ہے، اس کی نظارت ہے تمہارے اوپر۔ لہٰذا اسی حدیث میں آگے جا کے فرماتے ہیں اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں۔ میرے اہل بیت کے بارے میں ڈرے ڈرے رہنا، خوف خدا کرنا، عذاب الہی سے بچ کے رہنا۔ میں نے اہل بیت سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے، گھر جلانے کی تمہیں اجازت نہیں دی ہے، بے ادبی کرنے کی تم مجاز نہیں ہو، میرے اہل بیت کے ساتھ زیادتی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا۔ جی سرکار فرما رہے ہیں ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیاں لاؤ۔ توجہ، تھکے ہوئے تو نہیں ہے؟ ہم اپنی بیٹیاں لاتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی جوان مجھے مجلس کے بعد روک لے، مولانا نساء کا لفظ ہے، بنات کا لفظ تھوڑی ہے، جیسے ابنان، جیسے ابنا کا لفظ ہے بیٹوں کے لیے، تو یہاں تو عربی میں بنات کا لفظ ہے بیٹیوں کے لیے، تو یہاں اللہ نے بنات کا لفظ تو نہیں استعمال کیا، اللہ نے تو نساء کا لفظ استعمال کیا ہے، اور نساء کا مطلب تو عورتیں ہیں، جس میں سب عورتیں آ جاتی ہیں، گھر میں رہنے والی، کوئی بھی رشتہ ہو اور کسی بھی عورت کا، وہ عورت شامل ہو جاتی ہے۔ تو میں اس کو جواب یہ دوں گا کہ یہ اللہ کا نظام ہے کہ جہاں کہیں بھی لفظ نساء تنہا استعمال ہوا ہے، توجہ چاہوں گا، وہاں مراد عورت ہے، عورتیں ہیں، اور جہاں نساء کا لفظ ابن کے ساتھ آیا ہے وہاں بیٹیاں مراد ہیں۔ یعنی بیٹے کے لفظ کے ساتھ اگر نساء کا لفظ آیا ہو تو قرینہ دلیل ہے کہ یہ بیٹوں کے ساتھ نساء سے مراد بیٹیاں ہیں، جس کی دلیل خود قرآن سے کیوں نہ دے دوں، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، یہ لوگ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں مگر بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے ہیں۔ یہاں ابنا کے ساتھ نساء کا لفظ ہے، سب نے ترجمہ بیٹی کیا ہے، اس لیے کہ اب ابن کے ساتھ نساء کا لفظ آیا ہے۔ اکیلی نساء کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد عورتیں ہیں، لیکن اگر ابن کے ساتھ نساء آئے گا تو اس سے مراد بیٹیاں ہیں۔ یہاں بھی بیٹیاں مراد ہیں، اور صرف لفظ میں ہی بیٹیاں مراد نہیں ہیں، جلوہ بھی بیٹی کا ہی نظر آیا ہے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، اور ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ۔ جی نبی جیسا اگر قرآن نے کسی کو کہا ہے تو علی کو کہا ہے۔ امت کو نبی جیسا بننے کا بڑا شوق ہے، اور جگہ جگہ کہتے ہیں نبی ہم جیسے ہیں۔ تم جتنا ہی کہتے رہو کہ نبی ہم جیسے ہیں، اللہ نے صرف نبی جیسا علی کو کہا ہے۔ ہم پلہ اگر کوئی وجود ہے، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ۔ ثم نبتہل، اس کے بعد ہم مباہلہ کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے اپنی گزارش، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت قرار دیں گے۔ میرا آیت کا ترجمہ مکمل ہوا۔ نبی مکرم کے بیٹے قرآن کی زبان میں کون ہے؟ اللہ نے نبی کا بیٹا کسے کہا ہے؟ اللہ نے نبی کا بیٹا اسی کو کہا ہے کہ جو ایک گود میں تھا، ایک کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی۔ امام حسین کو سرکار نے گود میں لیا ہوا تھا، اور امام حسن کو انگلی پکڑائی ہوئی تھی، جی، اور لے کر آئے ہیں اپنے بیٹوں کی جگہ۔ نبی کے دو بیٹے، ہما امامان، جب کبھی سرکار نے عظمتوں کو بیان کیا ایسا لگا جیسے ایک ہی وجود کے دو جلوے ہیں۔ بھائی تھوڑی گردن ہلانا، میں کچھ کوشش کرتا ہوں فضائل پڑھنے کی۔ جب کبھی سرکار نے ان شہزادوں کا ذکر کیا تو ایسا لگا جیسے ایک حقیقت کے دو جلوے ہیں۔
اور اگر آپ آمادہ ہیں تو میں خود یہ مدعا اپنا خود ان ناموں سے آپ کے سامنے رکھوں کہ نام صرف حسن ہے. حسین تو چھوٹے حسن کو کہتے ہیں, مصغر ہے نا. حسین یعنی چھوٹا حسن, یعنی دونوں کی حقیقت حسن ہے. اب اگر فرماتے حسن اکبر حسن اصغر, نبی مکرم نے عجب نہیں, اللہ نے یہ جب ہیں ہی منفرد تو پھر ان کے نام بھی منفرد ہوں گے, ورنہ کیا ہوتا ہے علی اکبر علی اصغر, حسن اصغر حسن اکبر, یہ نام ہو جاتا. امام حسن کے لیے کہتے حسن اکبر, امام حسین کے لیے کہتے حسن اصغر. لیکن نہیں, نام ایسا اللہ لے کر آیا کہ جو اس سے پہلے نام تھا ہی نہیں. حسن, حسن حقیقی نام ہے, چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل. حسین یعنی چھوٹا حسن. اب یہ چھوٹا حسن کی جگہ کہہ دیتے حسن اصغر, مگر آپ کو ترکیب لگانا پڑتی, نام رکھنے والے کو ترکیب لگانا پڑتی کہ حسن اور پھر اصغر. کبھی کوئی حسن کہہ دیتا, کوئی کبھی اصغر کہہ دیتا, دونوں ملاؤ گے تو ایک شخصیت ذہن میں آئے گی. اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے, نام بھی رکھا تو ایسا رکھا کہ جو ایک ہی رہے. اس لیے 14 معصومین میں محمد بھی 4, علی بھی 4, حسن بھی 2, مگر حسین ایک ہی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ہمیشہ جب کبھی ذکر کیا تو دونوں کا ساتھ ذکر کیا. ابھی میرے بھائی میر تکلم شعر پڑھ رہے تھے, جب کبھی ذکر کیا دونوں شہزادوں کو ایک ساتھ ذکر کیا. پشت نبی پر, حالت سجدہ میں نبی کی پشت مبارک پر بیٹھنے کا واقعہ صرف امام حسین کا نہیں ہے. امام حسن متعدد مرتبہ نانا کی پشت پہ آ کے بیٹھے, اور متعدد مرتبہ آ کے بیٹھنے کا شاید ایک حکمت اور فلسفہ یہ رہا ہو کہ آج نماز میں اگر فلاں صاحب نہیں تھے تو کل والی میں تو ہوں گے. ساری امت دیکھ لے کہ حسن حسین کا مقام کیا ہے. فرمایا ریحانتین ریحانتان ریحانتین, سرکار نے فرمایا یہ میری 2 خوشبوئیں ہیں. بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, خوشبو لگانا سنت ہے, خوشبو دینا بھی سنت ہے, لینا بھی سنت ہے. واحد ہدیہ ہے کہ جس میں خرچے کو اہمیت نہیں دی گئی ہے, یعنی جس واحد چیز ہے جس میں فضول خرچی کا کوئی مطلب نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. میں خوشبو لگانے والے لوگ بیٹھے ہیں, خوشبوؤں سے پیار کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں, بلکہ لفظوں کو اور بہتر کر دوں, خوشبوؤں میں بیٹھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. ہمارے ہاں تو حدیث قصہ سے لے کے زیارت تک خوشبوئیں ہی خوشبوئیں ہیں نا, اور ہمارا تو آغاز ہی ایک خوشبو سے ہوتا ہے جب حدیث قصہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. انی اجدو راہ عطل جی طیبہ, میں ایک ریح طیب محسوس کر رہا ہوں. اچھا جب آئے نا امام حسن, اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, تو بی بی نے فرمایا کہ تمہارے نانا چادر میں ہیں. کچھ دیر بعد امام حسین آئے, اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے, بھائی کی کیوں نہیں آئی؟ بھائی کی دوسری خوشبو ہوتی تو آتی نا, جو خوشبو نبی کی ہے وہی تو حسن مولا کی ہے. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. بڑی عنایت, بہت شکریہ. فضائل سن رہے ہیں, ایک اور بلند صلوات پڑھیں. جی تو حضرت فرما رہے ہیں ریحانتان, یہ میری 2 خوشبوئیں. خوشبو لگانے والے جانتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ایک وقت میں 2 خوشبوئیں نہیں لگائی جاتی. آج یہ والی لگا لو, نہ یہ رہے گی نہ وہ رہے گی, تو ہمیشہ ایک وقت میں ایک خوشبو لگائی جاتی ہے نا. یہ نبی جو فرما رہے ہیں میری 2 خوشبوئیں ہیں, یہی تو پیغام ہے. یہ 2 نظر آتے ہیں, خوشبو ایک ہی ہے. فرمایا ہما امامان قاما وقادا. اہل دقت سے توجہ چاہوں گا, ہما امامان مکمل جملہ ہے. یہ دونوں امام ہوں گے نہیں, ہیں.
ارے نبی کے ہوتے ہوئے یہ امام ہے. یہی نبی پیغام دینا چاہ رہے ہیں, یا علی انتا خلیفتی من بعدی وفی حیاتی, یا علی تم میرے خلیفہ ہو میری زندگی میں بھی میری رحلت کے بعد بھی. ایسے ہی امام حسن اور امام حسین دونوں امام ہیں. ہما امامان قاما او قعدا. ہمارے ہاں جلدی میں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ چاہے ایک کھڑا ہو اور ایک بیٹھا ہو. ترجمہ ہی غلط ہے بھائی. میں تو گزارش رکھتا ہوں علماء اور ذاکرین اور اہل ادب کے سامنے کہ بہت ساری احادیث ہیں, بہت ساری آیات ہیں جن کا ترجمہ ایک زمانے میں کیا گیا. کرنے والے بزرگ نے اس وقت میں یہی صحیح سمجھا اور انہوں نے ترجمہ کر دیا, وہ ترجمہ رائج ہو گیا, اور اب ہر جگہ اسی ترجمے کو بیان کیا جاتا ہے, جبکہ وہ ترجمہ بہت اچھا نہیں ہے. بعض جگہ تو ترجمہ ہی صحیح نہیں ہے, بعض جگہ بہت اچھا نہیں ہے, اور اچھا ہو سکتا ہے. مثلا کتنا مشہور ہے یہ حدیث مبارکہ کا ترجمہ, ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. ترجمہ ہی ٹھیک نہیں ہے. نبی نے یہ فرمایا ہی نہیں ہے کہ حسن و حسین, اس کا مطلب ہے مر جاؤ جنت میں پہنچو تو دو سردار ملیں گے. یہی تصور آتا ہے نا ترجمہ سن کے کہ وہاں دو سردار ہیں, حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, جنت پہنچو تو دو سردار ملیں گے. یہ نبی نے کب فرمایا ہے؟ نبی تو فرما رہے ہیں ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. حسن و حسین جوانان اہل جنت کے سردار ہیں, اور اہل جنت ہونے کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے. اسی دنیا میں اہل جنت ہو جاؤ, حسنین تمہارے سردار ہیں. اب یہ کتنا مشہور ترجمہ, صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایسے ہی ایک اور حدیث مبارکہ مولا کائنات کا فرمان, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ ترجمہ ٹھیک ہے مگر اس سے اچھا ہو سکتا ہے, اس سے اچھا ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ اچھا ترجمہ نہیں ہے, ترجمہ غلط بھی نہیں ہے مگر اچھا بھی نہیں ہے. سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. یہ ترجمہ کہاں اچھا ہے؟ ترجمہ تو یہ بھی صحیح ہے اور اس سے اچھا ہے, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. میں تم سے فاقد ہو جاؤں یا تم مجھ سے فاقد ہو جاؤ. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک اور بلند صلوات نبی کی ذات پر. ایسے ہی یہ حدیث مبارکہ, ہما امامان قاما و قادا, یہ دونوں میرے شہزادے امام ہیں, چاہے ان میں ایک کھڑا ہو یا بیٹھا ہو. یعنی ایک قیام کرے اور ایک صلح کرے, ان میں سے ایک جنگ اور جہاد کرے, دوسرا قلم اور صلح کرے. یہ کہاں سے لے لیا بھائی؟ مطلب نبی نے تثنیہ کے صیغے ہیں. قاما دونوں کھڑے ہوں, اور قعدہ چاہے دونوں بیٹھے ہوں. یہ مزاجوں کے پابند نہیں ہیں, مشیت کے پابند ہیں. مشیت کہہ رہی ہے قیام کرو تو کربلا بسے گی, مشیت کہہ رہی ہے صلح کرو تو قلم چلے گا. یہ اپنے مزاجوں کے پابند تو نہیں ہے, یہ تو مشیت الہی کے پابند ہیں. ایک صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا تھوڑا سا اور آ گیا. آئیے صلوات پڑھتے ہوئے, آئیے زحمت فرمائے, ایک تھوڑا تھوڑا سا اور آ گیا ہے. ایک اور صلوات پڑھ. ماشاءاللہ. ہمیشہ ذکر کیا تو دونوں شہزادوں کا ساتھ ذکر کیا. کشتی کروا رہے ہیں دونوں بچوں کی. بڑوں کے لیے پیغام ہے کہ اپنے بچوں کی باڈی بدن سازی کا اہتمام کریں. یہ سنت رسول ہے, اپنے چھوٹوں کی بدن سازی کا اہتمام کریں. جعفر تیار میں کوئی ہے؟ جی ایم خانہ ہے کوئی؟ جم خانہ ہے؟ جم خانہ ڈاکٹر ندیم, میں آپ ہی سے پوچھ رہا ہوں. آپ با اختیار ہیں اور صاحب وسائل اور وسائط ہیں,
اور انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے ذریعے ہے نا کچھ ہونا چاہیے، کوئی ایک ان بچوں کی کثرت کے لیے، بدن سازی کے لیے، اور جس کا جو بدنی طور پہ مضبوط ہوتا ہے اس کا دماغ بھی اچھا چلتا ہے۔ البتہ کہیں ایسا نہ ہو مجلس سے اترنے کے بعد، ممبر سے اترنے کے بعد کوئی مجھے روک کے کہے مولانا پہلے ہی دماغ ان کا خوب چل رہا ہے، تو آپ اور کیا دماغ چلوانا چاہتے ہیں؟ نہیں، صحت اچھی ہوگی تو پڑھائی بھی اچھی ہوگی۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ جی 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 یہ اس جوان کا نعرہ بتا رہا ہے کہ یہ جوانوں کی خواہش بھی ہے۔ سرکار ورزش مقابلہ، کشتی کا مقابلہ ایک دن، کیا حسین روایت، القطرۃ من بحار فضائل النبی والعطرہ، آیت اللہ مستنبت کی کتاب میں یہ سرکار کی روایت اور حضرت کی یہ فضیلت موجود ہے۔ امام حسن امام حسین کی کشتی کروا رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد سرکار نے فرمایا حسن بیٹا، حسین بیٹا یہاں سے آؤ، حسین ذرا بچنا، حسین ذرا دیکھنا، وہ جیسے کشتی کے موقع پہ ہوتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد سرکار نے امام حسین کا ساتھ دینا شروع کیا، تو جناب زہرا، مولا علی، جناب رسالت مآب سب دیکھ رہے تھے بچوں کی کشتی۔ تو جناب زہرا نے آواز دے کر کہا بابا آپ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں؟ فرمایا بہت دیر سے جبریل حسن کا ساتھ دے رہے تھے۔ کیا بات، صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ خطاطی کا مقابلہ کروایا کہ رائٹنگ کس کی اچھی ہے، اس کے اوپر مقابلہ کہ یہ جملے تمہیں لکھنے ہیں، تمہیں بھی لکھنے ہیں، کس کی رائٹنگ زیادہ اچھی ہوگی۔ جی یہ کیفیت ہے، دونوں شہزادوں کو شانوں پر بٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ وہ صحیح بخاری میں روایت ہے، اب کیونکہ صحیح بخاری کی روایت ہے تو اسی انداز سے سنیے گا کہ مسجد نبی سے سارے صحابہ اور نبی کی رحلت کے بعد سب باہر نکل رہے تھے نماز کے بعد، تو اچانک حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ امام حسن آگے آگے جا رہے ہیں، تو کسی سے پوچھا یہ حسن ہے؟ کہاں؟ ہاں حسن ہے، مجمع ہوگا یقیناً۔ تو آگے بڑھے اور ایسے پشت سے دونوں شانوں کو پکڑ کر انہیں اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا، یہ بخاری شریف کی روایت، انہیں اپنے کاندھے پہ بٹھا لیا۔ تو حضرت نے دیکھا کون ہے یہ، یہی کیفیت ہوگی نا، ایسے جھک کے دیکھا کون ہے، تو دیکھا حضرت ابوبکر ہیں جنہوں نے کاندھے پہ امام حسن کو بٹھایا ہوا ہے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ یا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نبی اسے اپنے کاندھوں پہ بٹھاتے تھے، تو میں سنت نبی کو ادا کر رہا ہوں۔ پھر کسی نے پوچھا تو ایک جواب یہ دیا، پھر کسی نے پوچھا تو دوسرا جواب دیا، یہ شبیہ مصطفیٰ ہے اور میں شبیہ مصطفیٰ کو کاندھوں پہ اٹھا رہا ہوں۔ ارے بھائیو اسی سے سمجھ لو شبیہوں کے کاندھے پہ اٹھانا کتابوں میں لکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ شکل صورت آپ کی، شمائل سرکار دو جہاں جیسے، آپ کی صورت مبارک، آپ کی شکل مبارک امام حسن کی سرکار کی شکل مبارک۔ حضرت علی اکبر تو بعد میں شبیہ مصطفیٰ سامنے آئیں گے نا، ان سے پہلے شبیہ مصطفیٰ خود امام حسن مجتبیٰ ہیں۔ یہ جو عقیقہ، یہ جو سب کو کھانا کھلانا، یہ 7ویں دن جی سر تراشنا، عقیقہ کرنا، یہ سنت ہے نا۔ سنت کا مطلب تو یہ ہے کہ نبی نے کیا نا، یہ تو یہ جو نبی نے کیا کب کیا جو سنت بنی؟ بھائی سیرت بیان کر رہا ہوں سرکار کی، یہ سرکار نے کب کیا جو سنت بنی، سیرت بنی؟ امام حسن کے آنے کے اوپر 7ویں دن عقیقہ کیا۔ اب ساری امت کے لیے یہ عقیقہ انجام دینا سنت ہے۔ جی عجیب لوگ ہیں، کہتے ہیں صاحب غیر خدا کے نام پہ ذبح کیا ہوا جانور کھانا حرام، قرآن کی آیت ہے۔ یہ نیاز نظر ہم اس لیے نہیں کھاتے کہ یہ امام حسین کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، ہم تو کربلا کی طرف رخ کر کے جانور ذبح نہیں کرتے۔ یہ نیاز میں بھی جو جانور ذبح ہوتا ہے اسے کعبے کی طرف رخ کر کے لٹاتے ہیں، یا حسین کہہ کے چھری نہیں چلاتے، اللہ اکبر کہہ کے چھری چلاتے ہیں۔ جب جانور اللہ کے نام کر دیا تو کھلاتے حسین کا نام ہے۔ جی نظر اللہ ہو گیا
نیاز حسین، صلوات پڑھ لیں محمد وآل۔ اچھا یہی افراد جو نیاز نہیں کھاتے، امام حسین کے نیاز نہیں کھاتے، وہ عقیقے کا کھانا بہت جم کے کھاتے ہیں، وہ ولیمے کا کھانا خوب ڈٹ کے کھاتے ہیں۔ ولیمہ بھی تو کسی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے، عقیقہ بھی تو کسی کے نام پہ کھلایا جا رہا ہے۔ تم عقیقہ اور ولیمہ نام والا کھا لو، نیاز حسین کے نام کے نہ کھاؤ، یہ کہاں کی بات ہوئی؟ یہ سرکار کی سنت ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا ہے، وہ امام حسن کی وجہ سے سنت بنی۔ کمال ہے اس ذات کا، 3 سال کی عمر ہے، نبی کی آغوش میں بیٹھ تشریف فرمائیں، صحابہ کرام کی انجمن آپ کے گرد حلقہ لگائے، اچانک لوگوں نے دیکھا کہ آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، امام حسن۔ تو ایک صحابی نے آواز دے کر کہا، اے فرزند رسول، نانا کی بات سنو۔ تو سرکار کو یہ ٹوکنا پسند نہیں آیا، فرمایا ان ابنی ھذا یطالع لوح المحفوظ، میرا یہ بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ لوح محفوظ۔ اور مطالعہ لوح محفوظ جو کرتا ہے، کر سکتا ہے، کرتا ہو، پھر وہ تقدیریں بھی بدل سکتا ہے، مقدرات پر بھی اس کا تسلط ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، ہستیاں ہیں جنہیں اللہ نے عظمتوں کے ساتھ رکھا ہے۔ عزیزو، کمالات کا مجموعہ گفتگو ہے، مگر کیونکہ شہادت کی مجلس ہے تو تھوڑا سا دورانیہ مصائب کا اس مناسبت سے ہونا چاہیے۔ عظمتوں کا عنوان ہے اور مصیبتوں کا بھی عنوان ہے۔ حلم اور بردباری میں یہ کتنا بڑا مقام حلم ہے کہ امام حسن کو ان کی اپنی زوجہ زہر دے۔ میں امام حسین کو سلام کروں گا، مولا آپ مظلوم کربلا ہیں، آپ شہید کربلا ہیں، آپ پیاسے مارے گئے، مولا آپ کو آپ کی بہنوں کے سامنے مارا گیا۔ پچھلے دنوں ابھی میں اندرون سندھ میں ایک جگہ مجلس پڑھ رہا تھا تو مصائب کے درمیان ایک عزادار کھڑا ہو گیا اور روتے ہوئے کہنے لگا، مولانا یہ تو بتائیں غریب کسے کہتے ہیں؟ تو میں نے وہاں ایک جملہ کہا، بہت دیر تک گریہ ہوا، اور وہ جملہ میں نے کہا، غریب اسے کہتے ہیں جسے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے مارا جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں ہیں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ مگر عزاداروں، میں امام حسین کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا کر مولا کی بارگاہ میں عرض رکھوں، مولا غریب وہ ہے جسے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے مارا جائے، وہ کتنا بڑا غریب ہوگا جسے مارنے والی خود زوجہ ہو۔ کتنی غربت ہے، کیسی غربت ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ ابھی کچھ دیر کے بعد آپ 2 تابوتوں کی زیارت کریں گے نا۔ ایک تابوت اس شہید کا ہے جسے خود زوجاؤں نے زہر دیا۔ ہماری مشکل آسان کر دی ایک مفتی صاحب نے پچھلے دنوں، یہ بتا کے کہ نبی کو اس زوجہ نے زہر دیا یا اس زوجہ نے زہر دیا۔ یہ تو طے ہے کہ نبی کو ان دونوں میں سے کسی ایک نے زہر دیا۔ رونے والوں، 10 سال تک نبی اس تکلیف میں رہے ہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ ہر کچھ مدت کے بعد نبی کو دیے گئے زہر سے جو آپ کے بدن مبارک میں تکلیف تھی، اس تکلیف میں مبتلا ہو کر یاد کرتے تھے کہ مجھے زہر دیا گیا ہے۔ ایک کتاب میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ جب وہ خاتون زہر دے رہی تھی تو نبی نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی دوا ہے۔ حضرت نے فرمایا تم پیو۔ کبھی کسی
صحت مند انسان کو کہا جاتا ہے دوا تم پیو، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جانتے تھے یہ زہر ہے، اگر یہ دوا ہے تو پی کے دکھاؤ۔ حضرت فرمایا اجرکم اللہ، یہ تم پیو، مگر نبی مکرم کے دہن مبارک میں وہ زہر ڈال دیا گیا۔ عزادارو بہت مشابہ ہیں امام حسن نبی مکرم کے ساتھ، بہت شباہتیں ہیں امام حسن کی سرکار دو جہاں کے ساتھ۔ ایک شباہت یہی ہے جو میں نے ابھی بیان کی، اور ایک شباہت یہ ہے کہ امام حسن کو بھی زہر دیا اور نبی کو بھی زہر دیا۔ زہر دینے والی دونوں نبی اور امام حسن کی زوجہ ہیں، اور جب زہر دے دیا تو سرکار اس زہر میں بار بار مبتلا ہو کر، اور آخری دن جب آیا نا، رونے والوں میرا تو دل کہہ رہا ہے نبی کی ایک مصیبت اور سنو۔ یقیناً زہر بھی دینا ایک بہت بڑی مصیبت ہے، مگر اس سے کم مصیبت نہیں تھی جب کاغذ و قلم مانگا اور جواب یہ آیا کہ ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رونے کے لیے بہت بڑی مصیبت ہے کہ نبی مکرم کے لیے کہا جائے کہ ان کے دماغ پر بخار کا اثر ہے، اور جس پہ سرکار ناراض ہو کر فرمائے قوموا انی، میرے گھر سے باہر چلے جاؤ۔ سرکار کا جنازہ پڑھنے والے لوگ نہیں تھے۔ پنجتن کے 5 جنازوں کا حال بتاؤں؟ ابھی میں نے آیہ مباہلہ پڑھا نا، آپ کے سامنے آیہ مباہلہ پڑھی جس میں یہ اللہ عظمت پنجتن کو بیان کر رہا ہے۔ یہ ساری کائنات جن کے صدقے میں بنی وہ پنجتن ہے نا۔ پنجتن کے 5 جنازے، پنجتن کے جنازے، اور جنازوں کا حال تو دیکھیے کیا ہے۔ نبی کے جنازے میں 11 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں ہیں۔ غربت میں جنازہ، گھر میں ہے، وطن میں ہے، اور جنازہ غربت میں اٹھایا جا رہا ہے۔ اور جب مولا علی نے دفنا دیا تو امت کے کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا کہ علی نے ہمارا انتظار نہیں کیا۔ مولا علی نے فرمایا میں اہل بیت ہوں، میں کسی کا محتاج نہیں کہ ان کا انتظار کروں، میرے اوپر ذمہ داری بنتی تھی کہ غسل و کفن دے کے قبر کے حوالے کروں۔ امت کو بہت اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے ہمیں نبی کے جنازے میں شریک نہیں کیا۔ اس گھر میں دوسرا جنازہ، پنجتن کا دوسرا جنازہ 75 یا 95 دن بعد ہوا، اور وہ جنازہ جناب زہرا کا جنازہ ہے۔ سنیں گے رونے والوں، 6 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ جناب زہرا کے جنازے میں 6 لوگ شریک ہوئے ہیں، اور جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا۔ سیدہ کے جنازے میں میرے مولا نے کسی کو شریک نہیں ہونے دیا۔ پھر امت کو اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر کا تیسرا جنازہ ہے مولا علی کا جنازہ۔ اہل سنت کے مطابق 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا ہے۔ آگے سے جنازہ خود اٹھ رہا تھا، عقب سے حسنین اٹھا رہے تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جن کے مذہب میں رونا جائز، تکلف نہ کریں، میں ایسے ہی چند منزلیں لوں گا۔ یہ اہل بیت کے گھر کا تیسرا جنازہ ہے جس میں لوگ شریک نہیں ہیں، تنہائی میں، غربت میں، رات کی تاریکی میں دفنا دیا گیا۔ امت کو پھر اعتراض ہوا کہ اہل بیت نے اپنے گھر کے جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھر میں چوتھا جنازہ امام حسن کا ہوا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ذرا سن تو لیں کہ کیا ہوا امام حسن کے ساتھ۔ جس دن امام کو زہر دیا گیا اس دن امام روزے سے تھے۔ میرے مولا کو، اور گرمی شدید تھی، شدید گرمی کا روزہ رکھا تھا امام نے، اور اس کے افطار میں زہر دے دیا گیا۔ جب امام کے سامنے افطار رکھا گیا اور ایک شربت لا کے رکھا گیا، اجرکم اللہ، ایک شربت لا کے رکھا گیا، اور جب امام کے آگے وہ شربت بڑھایا گیا اور امام نے ایک گھونٹ اس شربت کا لیا اور دوبارہ ظرف دسترخوان پہ رکھتے ہوئے امام نے اس خاتون کی طرف، جودہ بنت اشعث کی طرف دیکھا، اشعث ابن کندی کی بیٹی جودہ بنت اشعث کی طرف دیکھا، اور دیکھ کر کہا کیا میں تیرا برا امام تھا؟ تو اس نے اس کے جواب میں کہا اور شربت پئیں، تو امام نے فرمایا تیری مراد میرے ایک گھونٹ پینے سے پوری ہو جائے گی، جو تو چاہتی تھی نا وہ پوری ہو جائے گی۔ امام نے افطار کروایا گیا امام کو زہر کے ذریعے۔ عزادارو کچھ ہی دیر گزری تھی کہ امام بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے۔
امام کے بدن مبارک میں زہر کا اثر بڑھنے لگا. یہ خبر امام حسین تک پہنچی. اجرکم اللہ. یہ خبر امام حسین تک پہنچی. جب امام حسین تشریف لائے نا تو اسی وقت میں امام حسن نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا کہ تشت لے کر آؤ، مجھے قے آ رہی ہے. تشت جا کے رکھا گیا امام حسین کے سامنے. سلام ہو صبر حسین پر. امام حسین کے سامنے امام حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آئے. ابھی یہ کیفیت تھی کہ خبر آئی کہ زینب آ رہی ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. خبر آئی کہ زینب بھائی کی خبر سن کے آ رہی ہیں کہ میرے بھائی کو زہر دے دیا گیا ہے، میرا بھائی تکلیف میں ہے. تو جیسے ہی خبر آئی نا کہ زینب آ رہی ہیں، امام حسن نے فرمایا تشت اٹھا دو، میری بہن برداشت نہیں کر پائے گی. میں امام کی بارگاہ میں عرض کروں مولا آپ کی بہن زینب کا بڑا حوصلہ ہے، آج یہ آپ کے جگر کے ٹکڑے دیکھے گی، کل یہ ٹیلے پہ کھڑی بھائی کو ذبح ہوتے دیکھے گی، کل یہ بھائی پہ دوڑتے گھوڑے دیکھے گی، پھر یہ کوفے کے بازار میں پتھر کھائے گی، پھر یہ شام کے بازار سے گزرے گی، پھر یہ زندان شام میں سکینہ کا جنازہ اٹھائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ہو گئی مجلس عزادارو، آپ نے گریہ کر لیا. میرے مولا اس زہر کی کیفیت میں کچھ دن تک رہے، یہاں تک کہ جو کل تاریخ آنے والی ہے اس دن میرے مولا نے امام حسین کو محمد حنفیہ، حضرت عباس اور ایک اور نام لے دوں، ایک 3 سالہ قاسم، جنہیں اپنے پاس بٹھا کر بہت سمجھایا میرے بچے اپنے چچا حسین کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، کبھی اگر چچا پر کوئی وقت بنے تو میری جانب سے اپنی جان قربان کر دینا. یہ کیفیت رہی. حضرت ام فروہ کو بلا کر وصیتیں فرمائیں. وصیتوں میں فرمایا بھائی حسین مجھے غسل تم دینا، کفن تم پہنانا، اور دیکھو نانا کے برابر میں دفن کر دینا. مگر جب نانا کے برابر میں دفن کرو نا تو اس سے پہلے ماں کی قبر پہ لے جانا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میرا رخ پہلے ماں کی قبر کی طرف کرنا، مجھے ماں کے قبر کے برابر میں لٹانا تاکہ میں اپنی اماں کو سلام کر لوں، اور اس کے بعد مجھے نانا کے برابر میں دفنا دینا. امام حسین نے، حضرت محمد حنفیہ نے، مولا عباس نے، سب بھائیوں نے مل کر غسل دیا. جنازہ تیار ہوا. خاندانی لوگ بیٹھے ہیں نا. ہمارے ہاں دستور کیا ہے، جب جنازہ اٹھتا ہے تو بھائی جنازہ دفنا کر، عزیز جنازہ دفنا کر جب واپس قبرستان سے آتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد گھر میں جاتے ہیں تاکہ بہنوں کو، بیٹیوں کو پرسا دیں. جب جنازہ برآمد ہوا نا تو جناب زینب دروازے تک رخصت کرنے آئیں. بھائی الوداع، بھیا نانا کو سلام کہنا، بھیا ماں کو سلام کہنا، بھیا بابا پوچھیں تو بتانا زینب کو سالم چھوڑ کر آیا ہو. بہنوں نے بھائی کو رخصت کیا. جنازہ لے کر امام حسین اور سارے بھائی آگے بڑھے. جناب زہرا کی قبر کے ساتھ مس کیا اور پھر قبر رسول کی طرف جو بڑھنے لگے تو مروان خچر پہ بیٹھ کر اس گھر میں گیا جہاں اس گھر کے اندر رہنے والی بی بی جو نبی کی زوجہ ہیں، ان کے پاس جا کر کہتا ہے کہ یہ لوگ نبی کے برابر میں دفنانا چاہتے ہیں. اگر نبی کے برابر میں حسن کو دفنا دیا تو جو پہلے سے جو 2 جنازے دفنائے ہوئے ہیں ان کا وقار کم ہو جائے گا، ان کا احترام کم ہو جائے گا. تو کہنے لگی کیسے جاؤں؟ کہ اسی خچر پہ بیٹھ کے جاؤ. خچر پہ بیٹھ کے باہر آئی اور ایک مرتبہ اجرکم اللہ، ایک مرتبہ آواز دے کر کہا کہ حسن کا جنازہ نبی کے قبر سے دور کر لو. امام حسین نے فرمایا ہمارے نانا کی قبر ہے، میرے بھائی کی وصیت ہے. تو آواز دی کہ ایک مرتبہ کہ اگر جنازے کو قبر رسول سے علیحدہ نہ کیا تو میں وہ کروں گی جو تاریخ بنے گی. ایک جملہ تو ایسا کہا جس پر امام حسین نے فرمایا وہ پردہ جس کی تم بات کر رہی ہو وہ پردہ تو تم نے پہلے ہی ختم کر دیا. عزادارو ایک مرتبہ تیر اور کمان کڑکنا شروع ہوئے اور آوازیں آنا شروع ہوئی کہ جنازے کو روکو. تیر برسنا شروع ہوئے اور وہ تیر امام حسن کے جنازے پہ جا کے لگے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ادھر محمد حنفیہ نے تلوار کھینچی، حضرت عباس نے تلوار کھینچی. امام حسین کی آواز آئی عباس یہ مدینہ ہے کربلا نہیں، خبردار کوئی تلوار نہ کھینچے.
وہ جنازہ گھر میں لے کر آئے. میں نے بہت دیر لگائی یہ جملہ آپ تک منتقل کرنے میں کہ جب گھر سے جنازہ جاتا ہے تو بھائی جب گھر میں آتے ہیں نا تو پرسہ دینے آتے ہیں. جیسے ہی امام حسین، عباس، محمد حنفیہ گھر میں داخل ہوئے، عجب نہیں جناب زینب نے سوچا وہ بھائی لپٹ کر مجھے پرسہ دیں گے، مگر ساتھ ساتھ کیا دیکھا کہ جو سفید کفن میں جنازہ گیا تھا وہ سرخ کفن میں لوٹ رہا ہے. برابر کی بہنیں جنازے سے تیر نکالتی رہ گئیں. الوداع یا حسن.